ویلکم ٹو نیوز وائز، میں ہوں عارفہ نور۔ آج پروگرام میں سب سے پہلے ہم بات کریں گے پاکستان پیپلز پارٹی کے حوالے سے۔ پاکستان پیپلز پارٹی پچھلے دنوں بہت شکایت کرتی نظر آئی لیول پلینگ فیلڈ کا، اور ساتھ میں تنقید بھی نظر آئی پاکستان پیپلز پارٹی سے جو انہوں نے پاکستان مسلم لیگ نواز کی۔ مگر کچھ دنوں سے اب لگ رہا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی یا تو پریشانیاں ختم ہو رہی ہیں یا کم ہو رہی ہیں، یا پھر ہم یہی کہیں کہ انہوں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ وہ زیادہ شکایت نہ کریں۔ اب یہ جو ایونٹس ہوئے ہیں obviously پچھلے دنوں میں، ان سے شاید تعلق ہے، جو ایک تھوڑی سی تبدیلی ہمیں پاکستان پیپلز پارٹی کے ٹون میں نظر آ رہی ہے۔ پہلے تو obviously میئر کے الیکشنز ہوئے کراچی میں، معاف کریے گا مرتضیٰ وہاب صاحب نے جو الیکشن جیتا، کیونکہ میئر تو وہ الیکٹ ہو گئے تھے، ان کو سیٹ جیتنی تھی، وہ بھی پاکستان پیپلز پارٹی نے اچھا پرفارم کیا ان سیٹس پر۔ اس کے بعد پھر پاکستان مسلم لیگ نواز کے جو قائد ہیں نواز شریف صاحب، کہا جا رہا ہے ان کی فون پر بات ہوئی ہے آصف علی زرداری صاحب سے، کیا اس فون کال میں کچھ طے ہوا ہے؟ اب آج ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی بلاول بھٹو زرداری صاحب جو ہے وہ کراچی میں نکلے، ایک سپورٹس گراؤنڈ کا انہوں نے معائنہ کیا، اور وہاں بھی جو انہوں نے گفتگو کی تو لگ رہا تھا کہ کچھ فرق تو پڑا ہے، تبدیلی آ گئی ہے۔ انہوں نے ایک تو یہ کہا کہ جو آنے والے دنوں میں جو میئر ہے کراچی کا، جو وزیر اعلیٰ ہے سندھ کا، اور وزیر اعظم ملک کا، وہ جیالے ہوں گے۔ یہ ایک بہت بڑی انٹرسٹنگ سٹیٹمنٹ ہے، کیونکہ obviously پاکستان مسلم لیگ نواز بار بار یہ کہہ رہی ہے اور کانفیڈنٹ بھی نظر آ رہی ہے کہ جو وزیر اعظم اگلے ہوں گے وہ نواز شریف صاحب ہوں گے، مگر پاکستان پیپلز پارٹی نے بھی اب یہی جو ہے ہم کہہ سکتے ہیں کہ دعویٰ کیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ اب جو حکومت ہے اگلی وہ پاکستان پیپلز پارٹی بنائے گی، وفاق میں بھی اور صوبے میں بھی، اور ساتھ میں انہوں نے کہا کہ وہ پاکستان پیپلز پارٹی کو یہ کہتے ہیں کہ لیول پلینگ فیلڈ کی اب شکایت نہ کریں۔ یہ جو بیان ہے بلاول بھٹو زرداری صاحب کا، جیسے میں نے کہا کہ کچھ فرق نظر آ رہا ہے، کوئی کہیں سے یا فیصلہ کیا ہے پارٹی نے، کوئی ایک نئی پالیسی ہے، یا سچ مچ کوئی جو گراؤنڈ ریالٹیز ہیں ان میں بھی فرق پڑا ہے۔ اور ایک اور جو بہت اہم ایونٹ ہوا وہ یہ ہوا کہ آصف علی زرداری صاحب کی بھی پچھلے دنوں میں ایک میڈیا ٹاک جو ہے وہ رپورٹ ہوئی ہے، وہ بات کر رہے تھے پارٹی ورکرز سے اور لوگوں سے، اور وہاں بھی انہوں نے کہا کہ وہ ویلکم کرتے ہیں جو ایم کیو ایم اور پاکستان مسلم لیگ نواز کی ملاقات ہوئی ہے، اور کہا جا رہا ہے کہ ایک اتحاد سا بھی ہو رہا ہے۔ گزشتہ روز ایم کیو ایم کی جو لیڈرشپ تھی وہ لاہور آئی، انہوں نے نواز شریف صاحب سے اور میاں شہباز شریف صاحب سے ملاقات کی۔ اس کے بعد دونوں جماعتوں کے لیڈرز نے ایک جوائنٹ پریس ٹاک کی، اور اس میں کہا کہ ہم ایک اتحاد سا فارم کر رہے ہیں۔ اس پہ بھی پھر بہت سے سوالات تھے کہ کس قسم کا یہ اتحاد ہے۔ کہا جا رہا ہے کہ آنے والے دنوں میں ہو سکتا ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نواز اور ایم کیو ایم کہ اس اتحاد میں جی ڈی اے بھی شامل ہو جائے۔ جب رات تک بہت سارے سوال اس پر ہوئے تو تب ایم کیو ایم اور پاکستان مسلم لیگ نواز کی طرف سے یہ بھی وضاحت ہم کہہ سکتے ہیں سامنے آئی، جس میں انہوں نے کہا کہ یہ اتحاد نہیں، یہ زیادہ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کے حوالے سے گفتگو ہوگی، کوئی ایک الیکشن، معاف کریے گا، ایک سمبل پر الیکشن لڑنے کا ایسا یہ فائدہ نہیں ہوا، فیصلہ نہیں ہوا ہے۔ ان سب معاملات پہ گفتگو کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں سید قمر صاحب، سینئر رہنما ہیں پاکستان پیپلز پارٹی اور سابق وفاقی وزیر۔ ویلکم ٹو دی شو سر۔ نوید صاحب، یہ پاکستان پیپلز پارٹی لگ رہا ہے کہ وہ جو ایک کوئی آپ کو پریشانی تھی لیول پلینگ فیلڈ کے حوالے سے، اس میں کوئی کمی ہوئی ہے یا ویسے کوئی فیصلہ ہوا ہے؟ سر آج بلاول بھٹو زرداری صاحب نے بھی جیسے کہا کہ میں پارٹی سے کہتا ہوں کہ اب شکایت کرنی چھوڑ دیں، بات کرنی چھوڑ دیں لیول پلینگ فیلڈ کی، اور بہت کانفیڈنٹ بھی تھے، انہوں نے ایک سے زیادہ مرتبہ کہا کہ وفاق میں بھی حکومت پاکستان پیپلز پارٹی کی ہوگی، صوبے میں بھی ہوگی، وزیر اعظم، وزیر اعلیٰ اور میئر کراچی۔ تھینک یو عارفہ۔ بات سمپل یہ ہے کہ کوئی نئی بات نہیں کی انہوں نے آج بھی۔ ہم کانسٹنٹلی یہ کہتے آئے ہیں کہ ریگارڈلیس آف دا لیول پلینگ فیلڈ بینگ دیئر اور ناٹ،
پاکستان پیپلز پارٹی نے کب الیکشن لڑے ہیں جس میں ہمیں جو ہے وہ سہولت کاری ملی ہو؟ ہم ہمیشہ ایڈورس سچویشنز میں الیکشن، آپ کوئی بھی الیکشن اٹھا لیں، ہمیشہ ایڈورس سچویشن میں ہم نے الیکشنز لڑی ہیں. ہاں کچھ جیتی ہیں اور کچھ میں ہم جو ہیں وہ اپوزیشن میں بیٹھے ہیں، لیکن ہمیشہ وی آر یوزڈ ٹو اٹ کہ جو بھی فورسز ہیں جو رکاوٹ ڈالتے ہیں وہ ہمارے ساتھ نہیں ہوں گے، لیکن ہمارے اپنے لوگ، ہمارے جو ووٹرز ہیں، جو ہمارے ورکرز ہیں، وہ ہماری اسٹرینتھ ہے. وہ کبھی بھی کسی کے کندھے پہ چڑھ کے ہم نہیں آئے کہ ہمیں یہ گلا ہو کہ اب ہم شاید نہیں جیتیں گے کیونکہ ہمارے جو ہے راستے میں روڑے اٹکائے جا رہے ہیں. جہاں تک لوگوں کا آپس میں ملنے کا تعلق ہے، یہ شاید آپ کے شو میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، کیونکہ جب بھی ہم نے الیکشن کی ہیں تو یہ مختلف جو الائنسز ہیں اس میں یہی پلیئرز ہوتے ہیں، جس نام سے بھی وہ الائنس بنے یہی پلیئرز اکٹھے ہو کے آتے ہیں. اور پیپلز پارٹی کو، پرٹیکولرلی سندھ کی بات کر رہا ہوں، پیپلز پارٹی کو کی مخالفت میں وہ ہوتے ہیں. وہ ایک کینڈیڈیٹ ہوتا ہے ان کا، وہ جس نام سے بھی آئے. تو اس دفعہ اگر وہ کسی نئے نام سے آئیں گے تب بھی لوگ تو وہی ہوں گے، اور ہمارا جو ان کے ساتھ مقابلہ ہے وہ بھی اسی طرح سے ہوگا، اور جو ریزلٹس آتے ہیں وہ بھی اسی طرح سے ہوں گے. دیکھیں آپ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے آج کہا کہ جی کراچی کا میئر اور سندھ کا چیف منسٹر اور پرائم منسٹر پیپلز پارٹی سے ہوں گے. کراچی کا میئر پہلے سے ہمارا ہے اور وہ تو چینج نہیں ہو رہا. سندھ کا چیف منسٹر جو ہے وہ کنسسٹنٹلی پیپلز پارٹی جیتتی آئی ہے، اور انشاءاللہ اس وقت حالات پہلے سے بہتر ہیں اس لحاظ سے، اور ہم زیادہ سیٹوں کے ساتھ آئیں گے. تو یہ دو چیزیں ہیں ٹیکن فار گرانٹیڈ. اب ہمارا سارا جو فوکس ہے وہ یہ ہے کہ وفاق میں حکومت انشاءاللہ بنیں گی. دیکھیں نا، وفاق میں اگر آپ کی حکومت نہیں بنتی، یا کم از کم آپ لیڈ پلیئر نہیں ہیں وفاق کی حکومت میں، تو آپ کا جو پروگرام ہے، جس ویژن اور جس ڈائریکشن کے ساتھ ہم لے کے جانا چاہتے ہیں، جہاں لوگوں کو جیب میں پیسہ ہو، لوگوں کی خوشحالی ہو، کیونکہ ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے اٹس آل اکنامکس، وہ تب تک نہیں ہو سکتا جب تک کہ ہمیں اپنے ووٹرز جو ہیں وہ ووٹ نہ دیں اور ہم اتنی سیٹیں لے کر آئیں جو کہ نیشنل اسمبلی میں ہمیں وہاں تک بالکل. سر اگر آپ مجھے اجازت دیں یہاں ایک یہ پوچھنے کا کہ obviously سر پچھلے دنوں میں جو بھی پاکستان پیپلز پارٹی کا ایک لیڈر آتا تھا وہ لیول پلینگ فیلڈ کی بات کرتا تھا اور شکایت ہوتی تھی سر کہ یہ ہمیں نہیں مل رہا، یہ زیادتی ہے، اور الزام بھی چاہے ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی پاکستان مسلم لیگ نواز پہ لگایا جاتا تھا، چاہے سلیکشن کا ہو یا فیسیلیٹیشن کا ہو. مگر سر جب پوچھا بھی جاتا تھا تو اس میں آپ کی لیڈرشپ یہ بھی فار ایگزامپل بات کرتی تھی کہ ڈیولپمنٹ فنڈز جو ہیں وہ پنجاب میں مل رہے ہیں، سندھ میں غالباً ہمیں مسائل ہو رہے ہیں، ان کو بند کر دیا گیا ہے. ٹرانسفر پوسٹنگز کا بھی ذکر ہوتا تھا کہ جو وفاقی حکومت ہے اس کے اندر پاکستان مسلم لیگ نواز کے لوگ یا ان کی ریپرزنٹیشن موجود ہے. سر یہ 1 2 3 اسپیسیفکس بتائے جاتے تھے. اب اگر صرف آج پاکستان پیپلز پارٹی ایک دو دن سے یہ کہہ رہی ہے کہ جی ہر وقت ہی لیول پلینگ فیلڈ نہیں ہوتا تھا اور ہمیں فرق نہیں پڑتا، الیکشن میں تو آپ نے پہلے بھی جانا تھا اب بھی جانا تھا، بٹ سر کیا یہ شکایات آپ کی اب بھی ہیں؟ نہیں، شکایت تو دیکھیں نا، یہ شکایت کا ایشو نہیں ہے، یہ تو فیکٹس آن گراؤنڈ ہے نا. جو آپ نے 2-3 چیزیں بتائیں یہ تو ہمارے کہنے یا نہ کہنے سے تو فرق نہیں پڑتا. اگر ان کے ریپرزنٹیشن انٹرم فیڈرل گورنمنٹ میں ہے تو ہے، وہ تو نام بھی آپ کو پتہ ہے کئی دفعہ لیے جا سکتے ہیں. یا فار دیٹ میٹر ڈیولپمنٹ جو ہے وہ روک دی گئی سندھ میں جو چینج آف گورنمنٹ یا انٹرم گورنمنٹ آنے کے بعد. پنجاب میں نہیں روکی گئی. وہ سوال یہ کہ یہ ڈبل سٹینڈرڈز کیوں ہو رہے ہیں، یہ بار بار ہماری شکایت ہے. لیکن اس سٹیج پہ اب جب الیکشن سامنے آ گئے ہیں تو وی ہیو ٹو فوکس آن دا الیکشن اٹسیلف نا. ہم اگر رونا ہی روتے رہیں گے، اور انفارچونیٹلی اس پہ ڈسکشن زیادہ اس لیے بھی ہوتا ہے کہ بار بار یہی سوال آتے ہیں اور پھر
اسی قسم کے جوابات چلے جاتے ہیں، اور پھر آگے جا کے ہمیں اپنا جو نیریٹو ہے یا اپنا پروگرام ہے یا جو لوگوں کے لیے ہمارا خیال ہے وہ اتنا فوکس میں نہیں آتا، کیونکہ یہی ایک چیز جو ہے وہ ریپیٹ ہوتی رہتی ہے. تو آئی تھنک جو ان کی یہ اسٹیٹمنٹ ہے کہ بھائی پہلے بھی کبھی نہیں ملا، تو ہم یہ تھوڑی ہے کہ ہم اس لیے جیتیں گے نہیں یا پہلے نہیں جیت گئے. ہمیں ہوتی ہیں دشواریاں، لیکن دشواریوں کے باوجود یا کسی کو اگر فیور کیا جا رہا ہے، اور پی ایم ایل این سے شکایت سے زیادہ جن لوگوں نے الیکشن کرانے ان سے شکایت ہے نا، کہ بھائی اگر آپ ایک پارٹی کو ہر چیز دے دیں گے اور دوسروں کو ڈوڑے اٹکائیں گے تو ظاہر ہے کہ ایک پرسپشن تو یہ جائے گا. یہ کس نے الیکشن آپ کے خیال میں الیکشن کمیشن اس کے لیے زیادہ ذمہ دار ہے یا نگراں حکومتیں؟ نہیں، ایک سیکنڈ، پہلا چیز تو یہ کہ پرائمری رسپانسبلٹی الیکشن کمیشن کی ہے. اگر کوئی اور ادارہ، چاہے وہ اسٹیبلشمنٹ ہو چاہے وہ انٹرم گورنمنٹس ہو، اگر وہ اس مینڈیٹ جو الیکشن کمیشن کا ہے اس کے مطابق نہیں کام کر رہی تو الیکشن کمیشن ہیز ٹو پٹ اٹس فٹ ڈاؤن نا. الیکشن کمیشن نے کہنا ہو کہ بھائی یہ نہ کرو. اب جب روک دیا انٹرم گورنمنٹ کو سندھ میں کہ بھی آپ کوئی بھی ڈیولپمنٹ آگے نہیں بڑھائیں گے سوائے ہم سے پوچھے ہوئے، اور یہ سارا کام جو ہے، کیونکہ اب چیف منسٹر پنجاب نے ایک ایکسپلینیشن دی کہ جی ہم تو بہت پہلے ڈیزالو ہو گئے تھے تو ہمارا تو کام چل رہا ہے تب سے. تو یہ تو ڈبل سٹینڈرڈز کو کنفرم کرنے والی بات ہوئی نا. تو اس لحاظ سے ہم پوائنٹ آؤٹ ضرور کرتے ہیں کہ جہاں جہاں یہ چیزیں لاپ سائڈڈ نظر آتی ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وی آر ناٹ گوئنگ انٹو دی الیکشنئرنگ پروسیس، یا ہم اپنا طرف سے پوری جو ہے محنت کریں گے اور انشاءاللہ جیتیں گے. سر یہ جو بات ہو رہی ہے ایم کیو ایم اور پاکستان مسلم لیگ نواز کی تو ملاقات ہو گئی، اب کہا جا رہا ہے کہ جی ڈی اے بھی شاید اس اتحاد کا حصہ ہو. یہ آپ کو ایک نیچرل الائنس لگ رہا ہے، یا جس طرح کہ آپ فیسیلیٹیشن کا کہتے ہیں کہ مدد کسی کو مل رہی ہے، آپ کو اگر نہیں مل رہی تو یہ الائنس میکنگ یا جو اتحاد بن رہے ہیں سندھ کے حوالے سے اس میں بھی کوئی فیسیلیٹیشن ہے؟ دیکھیں عرفہ، واٹ ڈفرنس ڈز اٹ میک؟ خود ملیں، آؤٹ آف دیئر اون کمپلشن مل جائیں، جو کہ نارملی تو نہیں کرتے، یا ان کو ایک ٹیبل پہ کوئی اور بٹھا دے. ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے تو ایک ماضی پہ بھی ہوتا رہا ہے نا. آپ وہاں سے شروع کیوں نہیں کرتے کہ آئی جے آئی بنی تو کس نے بنائی؟ آپ کو بھی پورا پتا ہے، ڈاکیومنٹڈ ہے کہ کن لوگوں نے آئی جے آئی بنائی اور کس پرپز کے لیے بنائی. یہ تو اب اگر آپ تاریخ میں جاتے ہیں تو آپ کو وتھ پروف یہ ریکارڈ ہے نا. اس وقت تو چلیں آپ سب کہہ لیں کہ جی ایسا نہیں ہے، ایسے ہے، لیکن سر تو معاف کریے گا اگر آپ پھر کہہ رہے ہیں کہ تاریخ ایسی ہے تو پھر میں اس سے یہی سمجھوں گی کہ اگر تاریخ ایسی تھی تو کیا پھر حال بھی ویسا ہی ہوگا؟ نہیں، حال تو ایسا ہے، میں یہ تو نہیں کہہ رہا ہوں. میں صرف اتنا کہہ رہا ہوں کہ یہ فیسیلیٹیشن ملتی رہی ہے، لیکن اس کے جو دیکھتے ہوئے بھی آپ نے دیکھا کہ پیپلز پارٹی بھی جیت کے آئی ہے وقتاً فوقتاً یہ الیکشنز. تو فیسیلیٹیشن اور نو فیسیلیٹیشن انشاءاللہ we will still win. بالکل صحیح. سر یہ جو فیسیلیٹیشن کا آبویسلی آپ نے ذکر کیا، تو اسی حوالے سے آج جو صدر ہیں پاکستان کے عارف علوی صاحب، انہوں نے بھی ایک خط لکھا ہے نگراں وزیر اعظم کو، اور اس کے اندر انہوں نے لکھا ہے کہ یہ جو ایک لیول پلینگ فیلڈ آبویسلی جس کا آپ بھی ذکر کریں اس کا انہوں نے بھی ذکر کیا ہے، مگر اب انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے بھی بات کی ہے اور یہ کہا ہے کہ یہ جو لیول پلینگ فیلڈ ہے یہ سب جماعتوں کو ملنا چاہیے. سر آپ کے خیال میں یہ پاکستان تحریک انصاف کی جو شکایت ہے لیول پلینگ فیلڈ کی، شکایت کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں، اور دوسرا سر اس کے بارے میں کیا کچھ کرنا چاہیے چاہے وہ نگراں حکومت ہو یا ای سی پی ہو؟ دیکھیں عارفہ، اگین یہ بھی سوال بار بار ہوتا ہے. سوال یہ ہے کہ اگر آپ نے صحیح الیکشنز کرانے ہیں جس کی کوئی کریڈیبلٹی ہو، جس کی کوئی پائیداری ہو، جس سے ملک میں اسٹیبلٹی آئے، تو آپ کو تمام پارٹیز کو جو ہے
وہ الیکشن میں حصہ لینے دیا چاہیے، اور وہی آپ کو ایون اگر کسی اور کی حکومت آتی ہے لیکن اگر اس میں پارٹیسپیشن ہی نہیں ہوگی لوگوں کی تو پھر وہ کیا الیکشن ہوا. سو ان دیٹ سینس یس پی ٹی آئی شوڈ بی الاؤڈ ٹو کنٹیسٹ الیکشنز ایکسپٹ فار دوز پیپل جن کے اوپر کرمنل چارجز ہیں پرٹیکولر 9th میں کے حوالے سے. آپ ان کو جو ہے اگر ٹرائی کر کے ان کو روک سکتے ہیں، اگر کورٹ سے سزائیں آ جاتی ہیں تو ایز اٹ از وہ ڈسکوالیفائی ہو جاتے ہیں. وہ تو ایک الگ ایشو ہے، لیکن ایز اے پارٹی جو ہے ان کا پورا حق ہے اور ان کو یہ حق ملنا چاہیے. پر سر اسی حوالے سے اور صرف ہائی لائٹ وہی کر رہی ہوں بیکاز جیسے آپ نے کہا کہ پورے الیکشن کی ایکسرسائز جو ہے وہ اس سے امپیکٹ ہوگی، اور وہی والی بات کہ کتنا سٹیبل سسٹم نکلے گا. سر ایک طرف جماعتیں جو باقی ہیں پنجاب میں وہ بڑے بڑے جلسے کر رہی ہیں، پاکستان تحریک انصاف کا ورکرز کنونشن بھی جو ہوتا ہے ان کو کورٹ سے اجازت بھی مل جائے تو اجازت نہیں ملتی. تو سر یہ تو پھر ابھی تک تو لیول پلینگ فیلڈ نہیں ہے. آپ کی شکایات اپنی جگہ، پر پاکستان تحریک انصاف کو تو بالکل ہی گنجائش کوئی نہیں دی جا رہی. دیکھیں پھر میرا سوال یہ ہے کہ الیکشن کمیشن کا پھر کیا کام ہے؟ صرف میکینیکل ایکسرسائز کرنا کہ جی ہم نے پولنگ اسٹیشنز بنا دیے اور اسٹاف لگا دیا اور الیکشن 15 دن پہ ہوگا، تو یہ تو نہیں ہوتا نا. یہ تو ان کا کام ہے. دے شوڈ اسٹیپ ان اینڈ سے کہ بھئی اگر پارٹیاں ہیں تو پارٹیوں کو اجازت ہونی چاہیے. اگر پی ٹی آئی کو شکایت ہے تو الیکشن کمیشن سے تو رجوع کرے نا، کم از کم صدر کے خط لکھنے سے تو بہتر ہے کہ پی ٹی آئی شوڈ ٹیک دس اپ. اب سوال یہ ہے کہ اگر آپ ہر ایک سے لڑائی کر کے بیٹھے ہو، آپ ای سی پی سے بھی لڑائی کر کے بیٹھے ہو، تو پھر آپ کی ایکسپیکٹیشن بھی ہے کہ ان سے آپ کو کوئی ریلیف نہیں ملے گا. کورٹ بھی جب آپ کی اپنی کورٹ ہو یا اپنا چیف جسٹس تھا تو آپ کو کورٹوں سے امید تھی، اب آپ کو شاید کورٹوں سے بھی امید نہیں ہے. تو اگر یہ سارے آپ کو ہر میدان پہ لڑائی کرنی پڑتی ہے. ہمیں پتا ہے کہ ہم نے کہاں کیا کیا بھگتا ہے. لوگوں نے کوڑے بھی کھائے ہیں، لوگوں نے پھانسیاں بھی کھائی ہیں، تو اس کے بعد اٹس اے کانسٹنٹ اسٹرگل. تو بیڈ آف روزز نہیں ہے کہ 2018 میں آپ کو ہاتھ پہنا کے اور بٹھا دیا گیا کرسی پہ تو آپ سمجھتے ہیں ہر دفعہ ایسے ہوگا. ایسے نہیں ہوگا. لیکن آپ کو اگر ایز اے پولیٹیکل پارٹی لوگوں کو ریپرزینٹ کرنے کا حق چاہیے تو پھر آپ کو اسٹرگل کرنی پڑے. سر آپ نے کورٹس کا ذکر کیا. سعدیہ عباسی صاحبہ آپ کی کولیگ ہیں، پارلیمنٹ میں سینیٹ کی ہیں، خیر آپ ایم این اے obviously you are in the نیشنل اسمبلی. انہوں نے بھی تقریر کی ہے گزشتہ روز اور خاص طور پہ پرویز الہی صاحب کا ذکر کیا ہے. کہا ہے کہ ان کو تو گینس بک آف ریکارڈز میں چلے جانا چاہیے. جتنی دفعے کورٹس نے ان کو بیل دی اور ان کو ایک اور مقدمے میں گرفتار کر لیا گیا. نہیں تو آئی تھنک ٹو دیٹ ایکسٹینٹ حالانکہ وہ تھوڑا پرویز الہی صاحب نے بھی سر سب سے لڑائی کر لی ہے. تو جب مشکل تو یہ ہے نا، گراؤنڈ ریئلٹیز اپنی جگہ پہ ہوتی ہیں. سیاست میں کہیں کمپرومائز کیا جاتا ہے، کہیں پریشر دیا جاتا ہے. یو ہیو ٹو بی اے اسٹیوٹ پالیٹیشین. انفارچونیٹلی ہمارے جو خان صاحب ہیں وہ تھوڑا سا یوز ٹو نہیں ہے ان ساری چیزوں کے. اگر اس مل سے پتہ نہیں، ہو سکتا ہے کہ وہ گزر کے جب نکلیں تو شاید وہ زیادہ فلیکسیبل انسان ہو، لیکن آئی فائنڈ اٹ ویری ڈیفیکلٹ کہ اس ماحول میں جب آپ کسی کو بھی ٹرسٹ نہیں کرتے سوائے ان لوگوں کے جو کہ آپ کے سہولت کار بن جائے، تو پھر دین واٹ از دیئر فار یو. صحیح سر، بہت بہت شکریہ سر، آپ نے ہمارا وقت نکالا. ناظرین یہاں پہ لیں گے ایک چھوٹا سا بریک. جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو ہم بات کریں گے افغانستان کے حوالے سے اور جو نگراں وزیر اعظم نے آج پریس کانفرنس کی. اسٹے ود می. ویلکم بیک ناظرین. پروگرام کے اس حصے میں ہم ذکر کریں گے افغانستان سے پاکستان کے تعلقات کے. سفارتی لیول پہ لگ رہا ہے کہ جو سیکیورٹی سچویشن ہے پاکستان میں، خاص طور پہ اس کی وجہ سے
جو मरासिम हैं उनमें ज़रा तलखी आती चली जा रही है, और इसके साथ साथ ऑब्वियसली जो पाकिस्तान का फ़ैसला था कि रेफ्यूजीज़ या जो अनडॉक्यूमेंटेड रेफ्यूजीज़ हैं ख़ास तौर पे उनको वापस भेजा जाए, उस पर भी अफ़गानिस्तान से बहुत सख्त रद्द अमल आया है। इसी हवाले से आज निगरां वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ साहब ने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने जो अफ़गान तालिबान की हुकूमत है काबुल में उसको सख्त तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि उनकी जो धमकी आमेज़ बयानात हैं उनको वो अफसोसनाक समझते हैं। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में जो ये अनडॉक्यूमेंटेड रेफ्यूजीज़ हैं इन्होंने बदअमनी फैलाई है और ये पाकिस्तान के ख़िलाफ़ ऐलान जंग इन्होंने कर रखा है और वो इस्तेमाल करते हैं अफ़गानिस्तान की सरज़मीन। उन्होंने कहा बार बार जो अफ़गान अबूरी हुकूमत है उसको सिफारती, सियासी, फ़ौजी, रस्मी, गैर रस्मी ज़राए से ये कहा गया, वाज़े पैगाम पहुँचाया गया कि ये दहशतगर्दी जो है इसको ख़त्म करें, मगर उनको लिस्ट भी दी गई जो पाकिस्तानी दहशतगर्द वहाँ मौजूद हैं, मगर कोई ठोस इक़दामात जो हैं वो काबुल में बैठी हुकूमत ने नहीं किए। उन्होंने कहा कि जब से ये अबूरी अफ़गान हुकूमत आई है पाकिस्तान में, दहशतगर्दी के जो वाक़यात हैं उनमें 60% इजाफा हुआ है। उन्होंने कहा कि खुदकुश हमलों में मुलव्वस अफराद में 15 ऐसे लोग थे जो अफ़गान शहरी थे, और उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने अब अफ़गानिस्तान को ये कहा है कि वो चूज़ करें, यानी कि चुने या पाकिस्तान या कलअदम TTP। इस सारे मामले पे गुफ्तगू करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है जाहिद हुसैन, सीनियर तज्ज़ियाकार हैं, मुसन्निफ हैं। वेलकम टू द शो सर। सर, केयरटेकर प्राइम मिनिस्टर ने बहुत एक हम कह सकते हैं टफ प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और पैगाम भी उसमें पहुंचाया है जो काबुल में हुकूमत बैठी है। सर, आई मीन ऑब्वियसली बहुत अरसे से ये बात हो रही थी कि पाकिस्तानी रियासत जो है वो इट्स लूजिंग इट्स पेशेंस विद अफगानिस्तान। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस से आपके ख्याल में ये पैगाम देने की कोशिश की है, इफेक्टिव रहेगा? देखिए आरफा, सबसे बुनियादी चीज ये है कि एक केयरटेकर प्राइम मिनिस्टर को इस किस्म की प्रेस कॉन्फ्रेंस या इस किस्म के बयान नहीं देना चाहिए। इनका मकसद जो है वो एक लिमिटेड है कि इलेक्शन तक कराएं, और ये जो पॉलिसी मैटर पे बात करते हैं, मेरा ख्याल ये है कि ये इनका काम नहीं है, और ये साफ जाहिर होता है कि किसी के बिहाफ पे ये सारी बातें करते हैं। लेकिन असल मसला जो आता है कि मुझे उनको खुद भी अंदाज़ा नहीं है कि क्या रहे हैं। एक बुनियादी चीज़ तो ये सही बात है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान में ताल्लुकात कशीदा हो रहे हैं, और एक ये भी हकीकत है कि TTP के जो बहुत सारे लोग जो हैं अभी तक अफगानिस्तान में मौजूद हैं, और वो कार्रवाइयों में जो भी है उनकी रहनुमाई कर रहे हैं जो कुछ यहाँ पे हो रहा है। और तालिबान ने जो है हुकूमत ने उस पर जो है कोई कदम नहीं उठाया, ये बात सारी सही है। लेकिन असल बात ये आती है कि ये कहना कि सारा काम जो है इस वक्त जो कुछ भी हुआ है, इस वक्त दहशतगर्दी की कार्रवाई जो हुई है वो सिर्फ इस वजह से हुई। यकीनी तौर पर इसमें एक रोल तो हो सकता है इनका, जो अफगानिस्तान से आए हुए लोग थे या अफगानिस्तान से के जो तालिबान थे वो भी हकीकत है। लेकिन असल में मसला ये आता है कि ये देखना चाहिए कि हमारी खुद की पॉलिसी के जो खामियां रही हैं उसकी वजह से यहाँ पे दहशतगर्दी फैली है, और उसको जो है अगर सिर्फ सारे का सारा जो है हम इस पे कहते हैं कि जो कि गैर कानूनी तौर पे जो अफगान रह रहे हैं उनकी वजह से सारा कुछ हो रहा है, तो मेरे ख्याल वही पुरानी चीज़ होती है कि इसके वोटिंग वाली बात आ जाती है कि जो है असल चीज़ों को नहीं देख रहे। असल ये तो उन्होंने कहानी कि जो है जब 1.5 साल पहले जब तालिबान की हुकूमत आई थी तो आपने उन्हीं के कहने पे आपने TTP के साथ एक लिहाज से तकरीबन 3 या 4 हज़ार जो TTP के फाइटर थे उनको यहाँ आने की इजाज़त दी थी, उनको हथियार समेत आने की इजाज़त दी थी। तो वो पॉलिसी जो है हमारी थी, और उसका नतीजा और खमियाजा जो है हम आज भुगत रहे हैं। जितनी तेज़ी के साथ यहाँ दहशतगर्दी फैली है उसकी बुनियादी वजह जो है खुद हमारी अपनी पॉलिसी का है। और जो हुकूमत जो है ये कहे कि भाई कि बाहर से सिर्फ हो रहा है, अपने अंदर तो देखें ज़रा कि यहाँ पे क्या जो जितने भी ये इस किस्म के जो हमले हुए हैं पिछले दिनों दहशतगर्दी के, क्या वो TTP के लोगों ने नहीं किए? क्या यहाँ के लोग जो यहीं के जो थे आपके ये यहीं के लोग गए हुए थे वापस आए, उन्होंने ये हमले किए हैं। अब मसला ये आता है कि आपके पास कोई कंसिस्टेंट पॉलिसी नहीं है।
ایک وقت میں تو ہم بڑے خوشی کے شادیانہ بجا رہے تھے جب طالبان کی حکومت یہاں پہ آئی تھی، اور ہم سمجھتے تھے کہ بس سب کچھ ٹھیک ہو گیا ہے اور طالبان آ گئے ہیں، ہماری ویسٹرن بارڈر بھی صحیح ہو گئی ہے، سب کچھ ہو گیا ہے۔ اور بہت سے لوگوں نے پہلے بھی وارن کیا تھا کہ یہ چیزیں اس طرح سے نہیں ہوگی۔ ایک تو سب سے بنیادی تو چیز سر معاف کریے گا آپ کی بات یہاں کاٹ رہی ہوں، بٹ سر پھر دین واٹس دا وے فارورڈ؟ مطلب کہ آبویسلی اب نگراں حکومت ہے، پیغام اگر کوئی جانا ہے تو انہی کی طرف سے جانا ہے، پھر اگر سختی سے بات بھی نہ کریں کابل میں حکومت کیا کریں؟ دیکھیں بات یہ تھی کہ آپ جب جو کچھ بھی ہیں کیئر ٹیکر ہیں، چاہے کچھ بھی ہیں پرائم منسٹر ہیں، ان کی طرف سے اگر یہ بیان آتا ہے تو آپ تمام راستے بند ہو جاتے ہیں۔ میں نہیں کہتا ہوں کہ اس کو افغان حکومت کے سے یہ سوالات نہیں اٹھانا چاہیے، بہت ضروری ہے اٹھانا چاہیے اور اٹھاتے رہنا چاہیے اور سختی سے بات بھی کرنی چاہیے، لیکن اس کا ایک طریقہ ڈپلومیٹک طریقہ ہوتا ہے جو دنیا بھر میں رائج ہوتا ہے۔ اگر آپ اس قسم کی چیزوں تک آپ جو ہے پریس کانفرنس کے ذریعے آپ اس قسم کی بات کرتے ہیں تو پھر جو ہے آپ اس کے جوابات بھی، اس کا مطلب کشیدگی جو ہے اور بڑھتی چلی جائے گی۔ اور یہ ہر جگہ ہوتا ہے کہ آپ کے جو سب اعلیٰ ترین عہدیدار ہوتے ہیں وہ کبھی اس قسم کی چیزوں پہ نہیں آتے ہیں۔ اب ایک اور چیز بھی آتی ہے کہ اس کو دیکھ لیں کہ جس طرح سے فیصلہ کیا گیا ہے کہ یہاں پہ جو غیر قانونی جو یہاں پہ تارکین وطن ہے ان کو نکالنے والی بات ہے، تو اصل پہلی تو بات یہ ہے کہ یہ کام جو ہے کیئر ٹیکر حکومت کا یہ پالیسی میں دینے کا ہے، کوئی بھی مینڈیٹ نہیں ہے، اور یہ چیزیں جو ہیں آپ الیکٹڈ گورنمنٹ پہ چھوڑنی چاہیے، کیونکہ بہت ہی ایک اہم اور پاکستان کی نیشنل سیکورٹی کے حوالے سے بہت اہم فیصلہ ہے۔ دوسری بات یہ آتی ہے کہ ٹھیک ہے ہر حکومت کو چاہیے کہ اپنی بارڈر سیکیور کرے، اور جو ہے اس قسم کی چیزوں پہ پابندی لگنی چاہیے کہ بغیر کسی پاسپورٹ اور ویزے کے یہاں داخل نہیں ہونا چاہیے کسی کو، بالکل صحیح ہے۔ لیکن اصل بات ذرا ہم دیکھیں، پہلے پیچھے کی طرف جاتے ہیں کہ یہ کس نے ان کو الاؤ کیا تھا اور کیسے الاؤ کیا تھا۔ یہاں پہ تو آپ نے جو ہے وہ ہم سے کہا جاتا تھا کہ بہت ہم مہمان ہیں، ہمارے مہمان ہیں، اور ان کو آنے دیا گیا۔ وہ ایک لحاظ سے جو سیاسی مصلحت پسندی تھی اس وقت، اس کے تحت آپ نے لاکھوں لوگوں کو یہاں آنے دیا گیا، اور اب اچانک آپ نے فیصلہ کیا کہ ان سب کو نکل جانا چاہیے۔ آپ مجھے بتائیے کہ جو ہے پچھلے جب طالبان کی جب سے حکومت آئی ہے تقریباً 5 سے 6 لاکھ ریفیوجی اس وقت سے آئے ہیں، جس میں بہت بڑی تعداد ان رجسٹرڈ کی بھی ہے۔ اس میں 2-3 چیزیں ہیں، وہ کیوں آئے تھے اور اس وقت کیوں آپ نے اجازت دی تھی۔ ایک سب سے بڑی بات یہ تھی کہ اس وقت اس لیے کہا گیا تھا کہ ایک اکنامک ریفیوجیز تھے، اور دوسری یہ تھی کہ بہت سے ایسے لوگ تھے، خاص طور سے خواتین ایکٹیوسٹ تھے، جو کہ ان کو وہاں سے آنا پڑا وہاں پہ، کیونکہ ان کو خطرہ تھا کہ طالبان کے خلاف کارروائیاں کریں گے۔ اور دوسرا ایک اور بات جی ایک اور بات سر اب یہ بتائیے، جی ہاں فرمائیں سر فرمائیں۔ بات یہ ہے کہ میں ہوتا ہے کہ یہ جو یہاں پہ ایسی بڑی تعداد میں ہے جن کو آپ نکال رہے ہیں، وہ بچے جو یہاں پیدا ہوئے تھے، جنہوں نے افغانستان کی شکل نہیں دیکھی تھی، بلکہ بعض ایسے 2 یا 3 جنریشن سے یہاں رہ رہے ہیں۔ آپ ان کے خلاف اس طرح سے کارروائی نہیں کر سکتے ہیں، اور یقین طور پہ آپ کو ٹھیک ہے، آپ الٹیمیٹلی آپ کو اپنے جو ہے اسٹریم لائن کرنا پڑے گا، یہ تمام چیزیں صحیح ہیں، لیکن یہ تو نہیں ہو سکتا ہے آپ 1 مہینے کا نوٹس دیں کہ آپ سب نکل جائیں اور اس کے بعد ان سب کو بھی نکال دیں جو بیچارے یہاں پہ پیدا ہوئے تھے، جہاں وہاں پہ جانے کی جن کو کوئی جگہ تک نہیں مل کے آتی۔ دوسری ایک اور بات بھی ذرا اس کو غور کریں کہ پاکستان اور افغانستان کی جو بارڈر ہیں اس میں بہت ساری چیزیں اور بھی ہیں کہ دونوں طرف جو ہے ایک ہی قبائل رہتے ہیں، ایک دوسرے سے رشتہ داریاں ہیں، اور ایک تو یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ کی آدھی زمین وہاں ہے، اور یہ تو ایک راہداری جس کو کہتے ہیں آنے جانے کا، وہ تو بہت پہلے سے یہاں رائج طریقہ تھا۔ تو ذرا یہ بتایا جائے کہ آپ کیا اس چیز کو کریں گے اور کس طرح سے کریں گے، اس کے جو اثرات ہوں گے۔ بہت شکریہ زاہد صاحب، معاف کریے گا، وی رن آؤٹ آف ٹائم۔ ناظرین یہاں پہ لیتے ایک چھوٹا سا بریک، اور جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو ہم بات کریں گے MQM کے حوالے سے۔ اسٹے ود اس۔ ویلکم بیک۔ پروگرام کے آخر میں ہم ذکر کریں گے جو MQM اور پاکستان مسلم لیگ نون کا ایک ہم کہہ سکتے ہیں اتحاد ہوا ہے۔ گزشتہ روز ہی ملاقات ہوئی دونوں جماعتوں کی لاہور میں، اور پھر یہ بیان سامنے آیا، اور اس پہ بات کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں خواجہ اظہار الحسن صاحب، سینئر MQM پاکستان۔ ویلکم ٹو دا شو سر۔ خواجہ صاحب یہ بتائیے گا کہ سر کل آپ لوگوں کی جو سینئر لیڈرشپ تھی لاہور گئی، ملاقات ہوئی، اور فوراً اتحاد جس کو کہتے ہیں نا چٹ منگنی پٹ بیا، سر کوئی بہت پہلے سے یہ تفصیل سے آپ کی اتنی بات چل رہی تھی کہ کل ملاقات کے بعد فارمل اناؤنسمنٹ بھی آ گیا؟
نہیں دیکھیں یہ تو بات آپ کی درست ہے کہ یہ چٹ منگنی پڑ گیا تو خود ہمیں بھی نہیں سمجھ آیا کہ یہ کیسے ہو گیا، لیکن ورکنگ ریلیشن شپ سندھ کے اندر خاص طور پہ ہماری جی ٹی اے جمعیت علماء اسلام کے ساتھ تو چل رہی تھی. پی ایم ایل این سے رابطے ضرور تھے، اور نواز شریف صاحب کی خواہش پر ایم کیو ایم کا ان کی دعوت پر انہوں نے مدعو کیا کہ ایم کیو ایم پہ ڈیلیگیشن گیا. ظاہر اس ڈیلیگیشن میں 7-8 نکات پہ بات ہوئی، جس میں جو ایک اور جزوی نکتہ تھا وہ یہ تھا کہ بھائی آئندہ الیکشن میں کیا کریں گے. تو یہ بات بھی زیر بحث آئی کہ بھائی سندھ میں پی ایم ایل این نے اپنا اسٹیک تھوڑا کمزور کیا ہے، اس اسٹیک کو پی ایم ایل این ظاہر ہے وہ دوبارہ ریسٹور کرنا چاہتی ہے اور اس میں ایم کیو ایم کی مدد چاہتی ہے. تو پھر یہ طے ہوا کہ دونوں جانب سے 3 رکنی کمیٹی بنے گی، اور کمیٹی اپنے جو ہے سفارشات مرتب کر کے اپنی اپنی پارٹی کی لیڈرشپ کو دے گی. تاحال حتمی طور پر کوئی اتحاد یا سیٹ ایڈجسٹمنٹ جیسی کوئی بات نہیں ہوئی. خواہش ضرور ہے پی ایم ایل این کی، لیکن ظاہر ہے کہ ہمیں اس میں یہ بھی دیکھنا ہے کہ ہم اگر صوبہ سندھ میں وکٹم ہیں تو ہم 18ویں ترمیم کے بھی وکٹم ہیں. پیپلز پارٹی کے تو وکٹم ہیں ہی 18ویں ترمیم کے بھی وکٹم ہیں، اور یہ 18ویں ترمیم پنجاب کے علاوہ باقی صوبوں میں بھی اسی طرح بدترین صورتحال ہے. پنجاب میں صرف شاید یہ ہے کہ وہاں کا وزیر اعلیٰ مقامی ہے، اور تو وہ لاہور کو بھی سرو کرتا ہے، ساؤتھ پنجاب کو بھی کرتا ہے، اور ہمارے ساتھ بدنے سے بھی ایک تو 18ویں ترمیم ہے، دوسری پیپلز پارٹی اور غیر مقامی کابینہ اور غیر مقامی وزیر اعلیٰ. تو ہمارے ساتھ تو یہ مرے پہ 100 درے دورہ ہمارے ساتھ مسئلہ ہے. تو پی ایم ایل این کے ساتھ ماضی میں بھی اتحاد ہو چکے ہیں، وہ کہ کوئی خوشگوار تجربہ نہیں رہا، لیکن پاکستان کے اندر نظام ہی یہی ہے. یہی 2 جماعتوں نے وفاق کے لیے لڑنا ہے، تیسری جماعت کو موقع ملا تھا تو انہوں نے خود اپنے پیر جا کے کلاڑے پہ مار دیا. تو اب سر آپ کو تو ان سے بھی بہت شکایات تھی، آپ نے تو ان کے ساتھ بھی اتحاد کر کے توڑ دیا پھر. اچھا سر یہ بتائیے گا کہ یہ جو آپ بات کر رہے ہیں، سر معاف کریے آپ کی بات کٹی، جی فرمائیں سر. میں کہا غریب متوسط طبقے کی جماعت ہے نا، تو غریب آدمی کو ہمیشہ وڈیروں، سرمایہ داروں، جاگیرداروں اور خاندانی سیاست دانوں سے شکوہ ہی رہے گا. اچھا سر یہ بتائیے گا کہ آپ لوگ جیسے کہتے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے آپ وکٹم رہے ہیں، تو سر اب تو پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نواز کی کوآپریشن یا جو لو سٹوری ہے، کیا آپ کے خیال میں وہ ختم ہو گئی ہے، جو آپ اب اس کے دوبارہ وکٹم نہیں بن سکتے؟ کوئی پتہ ہے کہ کل کو ملاقات ہو نواز شریف صاحب کی آصف علی زرداری صاحب سے اور وہ اگلی حکومت اکٹھے بنا لیں پھر؟ دیکھیں لاہور کے نہاری اور پائے تو عمران خان صاحب نے بھی ساتھ ہی بیٹھ کے کھائے نا میاں صاحب کے، تو زرداری صاحب بھی کئی بار کھا چکے ہیں. تو یہ بات تو آپ کی درست ہے کہ جب سب مل کر کھانے کی بات آ جائے گی تو کوئی بعید نہیں ہے کہ کون کس سے جا ملے. لیکن ہمارا مسئلہ حکومت وزارتیں نہیں، ہمارا مسئلہ تو ہمارے شہر کا نوحہ ہے. ہمارا مسئلہ تو شہر کی تباہی ہے، انفراسٹرکچر ہے، نوکریاں ہیں. بدحال ترین شہر ہے جو پاکستان کا دفاعی اعتبار سے، معاشی اعتبار سے سب سے امپورٹنٹ شہر ہے، جو کہ دفاعی اعتبار سے بھی نظر انداز کیا جا رہا ہے انفراسٹرکچر کے پوائنٹ سے، اور انتظامی طور پہ بھی، سیاسی طور پہ بھی. اور اب یقیناً میاں صاحب نے مدعو کیا تھا تو ہم چلے گئے. کیا اس سے پہلے زرداری صاحب نے بھی ہمیں کئی بار بلایا، وہاں بھی گئے. مطالبہ ہمارا ایک ہی ہے، جو عمران خان سے بھی تھا، جو نواز شریف صاحب سے بھی ہے، جو زرداری صاحب سے بھی تھا. لیکن اب ساری جماعتیں مل کر بھی انہوں نے ہمارے چارٹر کو سائن کرنے کے بعد بھی اگر صرف نظر کر لیا تو یہ تو پاکستان کا ایک کرپٹ ترین سیاسی نظام ہے کہ وقت آنے پر جناب سب اتحاد کر لیتے ہیں، اور جب وقت گزر جاتا ہے تو پھر وہ معاہدوں کی پاسداری نہیں کی جاتی، اور سب سے زیادہ سفر اس میں غریب متوسط طبقے کی جماعت ہوتی ہے، چاہے چھوٹی جماعتیں ہوتی ہیں. بالکل صحیح. سر ویری کوئکلی یہ بتائیے گا کہ ایک بات بہت عجیب لگی کہ گزشتہ روز جب آپ کا ڈیلیگیشن گیا تو ملاقات تو نواز شریف صاحب نے کی اور شہباز شریف صاحب نے کی، بٹ پریس ٹاک کے لیے آپ کی ساری لیڈرشپ سعد رفیق صاحب کے ساتھ کھڑی تھی. مطلب کہ اگر کوئی بڑا اتحاد یا وہ ایک سائٹ پی ایم ایل این بھی ہوتی تو نواز شریف صاحب آپ کے ساتھ کھڑے ہو کے پریس ٹاک تو کرتے میڈیا سے. اب یہ پی ایم ایل این میں سعد رفیق صاحب عمومی طور پہ ترجمان سمجھے جاتے ہیں، اور انہوں نے ہی ظاہر پی ایم ایل این کا موقف پیش کیا ہے، اور پی ایم ایل این کی ترتیب ہے، اور سعد رفیق صاحب کا موقف پی ایم ایل این کا موقف کیا لایا جائے گا. تو میرا نہیں خیال کہ اس میں کوئی عجیب بات ہے.
अच्छा, और सर ये बताइएगा कि ये फैसला कि ये इत्तेहाद है या सीट टू सीट एडजस्टमेंट है, ये कब तक मुतवक्के है? क्या अब कोई फॉलो अप मीटिंग्स होंगी? जी, हमारी ये साथी वापस आएंगे, राब्ता कमेटी से 3 नाम तय किए जाएंगे, उनके TORs बनाए जाएंगे कि हमने करना क्या है, कि गैर जानिबदाराना इलेक्शन कैसे होने, सिंध के इलेक्शन कमीशन मुतनाज़ा है, इसके अलावा जुडिशरी के अंडर ये इलेक्शन होने चाहिए, इनको शफाफ बनाने के लिए क्या इस्तिलाहात होंगी। फिर उसके बाद सीट टू सीट एडजस्टमेंट वाली बात तो बड़ी आखिर में आएगी। रिवायती तौर पर MKM सीट टू सीट एडजस्टमेंट इलेक्शन से कबल नहीं करती, लेकिन क्योंकि इस बार हम ये नहीं चाहते कि डिवाइड एंड रूल और पाकिस्तान के जो हालात हैं वो ऐसे नहीं हैं कि छोटे छोटे टुकड़ों में तकसीम किया जाए, तो कौमी मफाद की खातिर हम भी चाहते हैं कहीं अगर हमें विड्रॉ होना पड़े तो हम विड्रॉ होंगे, और कहीं हमें दूसरे से कॉम्प्लीमेंट चाहिए तो हम वो उसकी भी तवक्को करेंगे। सर वेरी क्विकली, शाहिद खाकान अब्बासी साहब को आप लोगों ने ऑफर कर दी? नहीं, शाहिद खाकान अब्बासी साहब को हमने ऑफर नहीं की। माशाल्लाह बड़े कदावर और ज़ीरक सियासतदान हैं, लेकिन वो जिस पार्टी में भी जाने की अपनी ख्वाहिश का इजहार करेंगे वो खंदा पेशानी से उनका इस्तकबाल किया जाएगा। उसूली तौर पे शाहिद खाकान अब्बासी साहब का जो मौक़िफ़ है, मैं समझता हूँ वो हकीकतन बड़ा रियलिस्टिक और बड़ा हकीकत से करीब मौक़िफ़ है। ज़ाती तौर पे मैं उनके इस मौक़िफ़ की भरपूर तायद करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपके लिए वक्त निकाला। नाज़रीन, आज के लिए बस इतना ही। विल बी बैक टुमारो एट द सेम टाइम।